شروع سے پیغمبر حسن و جمال حضور علیہ السلام کی توہین و تنقیص کو شعار زندگی رکھتے ہیں، تو ایک زمانے میں انہوں نے سازش کی اور آقا کریم کے روضہ اطہر سے حضور کے جسد اطہر کو چرانے کی سازش کی، اور جس کی حفاظت میرا رب کرے کون اس محبوب کا بال بیکا کر سکتا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا امتحان ہے، ورنہ جس کے سر پہ وارا فانا لاکا ذکر کا تاج میرے رب نے رکھا ہے، بھلا اس کی شان کو کوئی گھٹا سکتا ہے؟ جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمع حسن و بند کرے، اس ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ، خود اللہ حفاظت کرنے والا ہے ذکر کی۔ یہ تاج رب نے محبوب کے سر پہ رکھا ہوا ہے، اس لیے چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا، لیکن چاند کل بھی روشن تھا، چاند آج بھی روشن رہے گا۔ مدینے والے چاند کی عظمتوں کو کوئی گہنا سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس کے سر پہ ورفانا لکا ذکر کی چادر میرے رب نے تان دی ہے، اس کی عظمتوں کو کوئی گھٹا سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ امتحان ہمارا ہے، یہ آزمائش ہماری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا کہ یہ سعادت مند لوگوں کا مقسوم ہوتا ہے، تو اس زمانے میں یہ سازش کی کہ حضور کے جسد اطہر کو روضہ انور سے نکال لیا جائے، اور پھر باقاعدہ انہوں نے دو اشخاص کو وظائف پڑھا کر کے، داڑیاں رکھوا کر کے، جبہ و دستار پہنا کر کے مدینے میں بھیجا، صوفیاء کے، نیکوکاروں کے، علماء کے، زاہدین کے روپ میں، اور انہوں نے وہاں ایک جگہ کرائے پہ لے لی اور اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ وہ اپنے کمرے کے اندر سرنگ کھودتے اور روزانہ مٹی نکالتے، اور رات کے اندھیرے میں بقی کے قبرستان میں قبروں کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتے، اور سارا دن تسبیح لیے اللہ اللہ کرتے رہتے۔ لوگ کہتے کہ یہ تو بڑے صالح لوگ ہیں، اور پھر لوگوں کو خیرات بھی کرتے، لیکن کارروائیاں اور انداز یہ تھا، لباس خضر میں رہزنی کر رہے تھے، اور یہ ڈاکو اور یہ رہزن لٹیرے ایک بہت خطرناک مہم پہ آئے ہوئے تھے۔ جب وہ بالکل قریب پہنچ گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاؤں کا انگوٹھا بھی ننگا ہو گیا، حضور علیہ السلام سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں ملے، اور ان کی شکلیں دکھائی کہ یہ دو موذی مجھ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو سلطان فوراً اٹھا اور کہا مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے، اور اس نے جلدی سے کچھ سواروں کو اپنے ساتھ لیا اور کچھ خزانہ ساتھ لیا، اور فوجوں کو حکم دیا کہ وہ تیار ہو کر کے جلدی میرے پیچھے آئیں۔ مدینے میں پہنچ کر کے اس نے دعوت عام کر دی اور لوگوں کو کہا کہ آؤ میرے دسترخوان نعمت سے کھاؤ، اور لوگوں کو خیرات کرنے لگا۔ سارا مدینہ اس کے پاس آیا، لیکن جو شکلیں اس نے دیکھی تھی اس کو وہ نظر نہ آئی۔ وہ بار بار پوچھتا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، سارے جو ہیں وہ آپ سے خیرات لے گئے ہیں۔ ہاں، دو شخص ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے سخی ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں آپ کی دہلیز پہ آنے کی۔ بادشاہ نے کہا مجھے دکھاؤ وہ کون ہے۔ بادشاہ کو شک گزرا یہ وہی تھے۔ جب سامنے آئے تو بادشاہ نے فوراً پہچان لیا، کہا کہ میں تمہارے ڈیرے پہ جہاں تم رہتے ہو وہاں جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ تفتیش کرنا چاہتا تھا، جب دیکھا تو تسبیحیں لٹکی ہیں، مصلے بچھے ہوئے، قالین بچھے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ مصلہ اٹھایا، قالین اٹھایا تو نیچے پھٹا تھا، جب پھٹا اٹھایا تو نیچے سرنگ تھی۔ پھر بادشاہ نے ان کو جانوروں کے پیچھے بندھوا کر کے چروا دیا، اور میں نے تاریخ میں پڑھا سلطان نور الدین زنگی مدینے کی گلیوں میں پھر اس کے بعد روتا پھرتا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہتا تھا یا رسول اللہ تمہاری مہربانی کہ یہ ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی ہے، ورنہ کائنات بھری پڑی تھی، یہ سعادت مندی میرا مقدر کہ اس نوکری کے لیے مجھے منتخب کیا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، اس دور کے شہنشاہ، اس دور کے بادشاہ اتنی جرأت اور اتنی عظیمت رکھا کرتے تھے، اور آج ہماری کمزوریاں نے دشمنوں کو دلیر کر دیے۔ کبھی ایسا بھی اندھیر آیا تھا کہ سر عام یوں توہین و تنقیص ہوتی ہو پیغمبر حسن اور پیغمبر جمال کی، اور پھر 1.40 کروڑ انسان دنیا کے اوپر بستے ہوں، یہ بھی زمانے نے دن دیکھنے تھے۔ اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عالم لیڈر کوئی نہیں ہے، عوام کے جذبے یقیناً دیکھنے کے۔ سیریا کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے ہاتھوں میں کتبہ پکڑا ہوا ہے، اور میں اس منظر کو دیکھ کر کے کتنی دیر تک سکتے میں رہا۔ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اقتلونا ولا تسبوا لنبینا، ہمارے ٹکڑے کر دو لیکن ہمارے نبی کو گالی نہ دو۔ ان بچوں کے درد کی کہانی کلیجے چیر رہی تھی۔